وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا، بات چیت کر سکے گا، الناسا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، ماں کی گود میں، وکہلم اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین اور وہ صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بشارت دی جا رہی ہے ایک بیٹے کی، اور اس بیٹے کے معجزات جو ہے وہ فرشتے بتا رہے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی گہوارے میں، یعنی ماں کی گود میں، وکہلن اور پختہ عمر میں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا کہالت کہا جاتا ہے 40+ کو، ہاں جی، 40+۔ جی، جو 40 سال سے زیادہ عمر کا ہو جائے وہ جو ہے وہ کہلن کہلاتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کہالت کی عمر میں تو ساری بات چیت کرتے ہیں، تو مہد میں جو ہے وہ یہ بات چیت کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہوا۔ وہ کہلن اور پختہ عمر میں یہ کیوں کہا گیا، ذرا غور فرمائیں گے آپ؟ معجزہ کو تھوڑا تھوڑا سا کچھ یاد آ رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گیا، اور اب جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو انہوں نے اپنی باقی کی زندگی جینی ہے، تو یہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی کریکٹ۔ یہ جو ہے نا وہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ماں کی گود میں بھی بات کریں گے، اور پھر بعد میں چونکہ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کو نبوت ملنی ہے، اور 3 سال انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، 33 سال کی عمر میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، اور پھر بعد میں دوبارہ قرب قیامت وہ لوٹیں گے، اور وہ 40 سال سے زیادہ عمر جو ہے وہ ان کی ہوگی، اور اس وقت بھی بات چیت کریں گے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، یعنی یہ قیامت کے قریب وکہلن اور پختہ عمر میں بھی بات چیت کریں گے، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ یعنی 33 سال کی عمر میں جو کہا جاتا ہے نا، جو اناجیل میں یا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 33 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، وہ غلط ہے۔ وکہلن یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ان کو پھانسی نہیں دی گئی، بٹوین دا لائنز کہا جا رہا ہے کہ پختہ عمر میں بھی بات چیت کریں گے، ومن الصالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی، یعنی 3 بچوں نے صرف ماں کی گود میں بات کی ہے۔ ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا جو ہے وہ بچہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کا واقعہ تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا ہے، جریج نامی جو ہے نا وہ ایک اللہ کا ولی تھا بنی اسرائیل کا، اور بڑا ہی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے حجرے میں نا اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جریج نامی۔ بیٹا آپ یہیں پر ہیں؟ وہ بیٹا نہیں، وہ تو یہیں پر ہے، یہ پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہے یہ، ہاں بیٹا غور کرنا ہے۔ تو جریج نامی جو ہے نا وہ شخص حجرے میں عبادت کر رہا تھا، تو اس کی والدہ نے جو ہے وہ اس کو بلایا، تو وہ چونکہ نماز میں مشغول تھے نہ جا سکے، تو والدہ نے کہا کہ جریج تو جو ہے نا فاحشہ عورت کا منہ دیکھے، یعنی ایک ایسی عورت جو بدکاری کرتی ہو اس کا تو منہ دیکھے۔ تو ہوا یہ کہ بعد میں جو ہے نا ایک عورت جو ہے وہ اس نے بدکاری کی، اور اس کے ہاں جو ہے وہ بچے نے جنم لیا، اور اس عورت نے کہا کہ یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ تو سارے جو ہے وہ جریج پر جو ہے وہ سارے لوگ جریج کے پاس آئے، اور اس کی کٹیا جو ہے وہ جلا دی، یا اس کی کٹیا جو ہے گرا دی۔ پھر جریج نے بچے سے کہا کہ بول اللہ کے حکم سے کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے جو ہے وہ ماں کی گود میں بولا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے۔ یہ دوسرا بچہ جو حدیث میں آتا ہے، اور تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا ہے وہ سورۃ البروج میں اس کا ذکر آتا ہے۔ غالباً فرعون تھا کوئی وقت کا بادشاہ، فرعون آپ کو پتا ہونا چاہیے، فرعون جو ہے وہ لقب ہے، یہ ہر اس شخص کو فرعون کہا جاتا تھا جو مصر کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ تو فرعون تھا کوئی وقت کا، اس نے جو ہے وہ خندق جلا کے نا، خندق بنا کے اس میں آگ جلا دی، اور جو ایمان والے تھے وہ ان کو گرانا شروع کر دیا۔ ایک عورت آئی، اس نے ایک بچے کو ساتھ اپنی گود میں لیا ہوا تھا، تو وہ عورت تھوڑی سی جو ہے نا ہیزیٹنٹ تھی، ہچکچا رہی تھی کہ میں آگ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اس وقت بچے نے کہا تھا کہ ماں تو کود جا۔ تو یہ واقعات جو ہے وہ حدیث میں آتے ہیں کہ 3 بچے جو ہے وہ ماں کی گود میں بولے، وہ تینوں کے واقعات میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے، جی بیٹا آپ کو سمجھ میں آگی باتیں یہ؟ قالت کہا مریم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، والدن اولاد بچہ، بلم اور نہیں، یم سسنی چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالکی اسی طرح ہوگا، اللہ اللہ تعالیٰ،
यखलुकु वो बनाता है, पैदा करता है, तख्लीक करता है, मा यशाओ जो वो चाहता है। अच्छा, पीछे जो है वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र हुआ तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और यहाँ जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब जिक्र हुआ तो यहाँ फरमाया अल्लाह यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो है वो तख्लीक करता है जो चाहता है। ये थोड़ा सा फर्क मैंने आपको कहा था कि ये ज़हन में रखिएगा। वहाँ दोनों असबाब मौजूद थे, दोनों पेरेंट मौजूद थे, वालिदैन मौजूद थे, लेकिन असबाब कमज़ोर थे। यहाँ सबब कोई नहीं है, सिर्फ वालदा है। और जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो असबाब के बगैर हो रही है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर यखलुका का लफ्ज इस्तेमाल और किया। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने तख्लीक किया, उसमें कुछ भी नहीं था। जी, इससे पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम को भी जो है वो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था और उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। और हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मानिंद जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया कुन कह के, यानी आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और अल्लाह ताला ने कुन कह दिया कि हो जा, तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल ने धड़कना शुरू कर दिया, खून जो है वो रवां दवा हो गया। तो इसी तरह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कुन, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में पैदा हो गए। इज़ा जब कज़ा फैसला कर लेता है अमरन किसी काम का, किसी मामले का, फ़इन्नमा फिर महज सिर्फ बेशक यकूलु वो कहता है लहू उसके लिए कुन हो जा फयकून बस वो हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, आजकल जो मीडिया दिखा रहा है, घर में जो है वो बहन भाई बैठ के जो है वो अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे और फिल्में और पता नहीं क्या क्या वेब सीरीज जो हैं वो देख रहे हैं, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई बात ऐसी कुरान या हदीस में आ जाए तो उसका अगर जिक्र किया जाए तो लोग कहते हैं कि मौलवी साहब देखो किहो जिहियां गल्लां करदे पे ने। आप साहब मेरी बहनें हैं, इस सामने मेरी बेटी भी बैठी हुई हैं, 3 मेरी बेटी हैं, भतीजी हैं मेरी। इवन कि मेरा बेटा अब्दुल्ला अब मुंह छुपा रहा है मुझे देख के, वो भी बैठा हुआ है, मेरी भाभी भी बैठी हुई हैं। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बोल्ड बातें हैं, तो कोई इसमें कोई शर्म वाली है जो है ना वो बात नहीं है। आप सारी मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, बांजी हैं, भतीजी हैं। तो सैयदना जो ईसा अलैहिस्सलाम है ना, उनकी पैदाइश के मुतालिक 3 मुख्तलिफ राय मिलती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली राय जो है वो जो है ना यहूदियों की है। यहूदी जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियां देखने के बावजूद भी उन्हें वल्दुल हराम कहते थे, यानी वो कहते थे कि ये जना से पैदा हुए हैं। और जना की तोहमत जो है वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ उनको जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम को मुलव्वस करते थे। और इसी बदजनी की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की उन्होंने कोशिश भी की। एक राय ये यहूदियों की है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने आगे जो है वो नई नस्ल की बागडोर जो है वो संभालनी है, और आप आगे इसको कन्वे भी करें। आप अपने बच्चों को बताएं, अपने जो है ना छोटी बहनों को, भाइयों को बताएं, वालदा को बताएं, डजेंट मैटर। देखें, इतना मीडिया आगे जा चुका है ना, तो ये बातें बताने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब दूसरा गिरोह जो है वो ईसाइयों का गिरोह था, जो ये कहते हैं कि सैयदा मरियम की मंगनी उनके चचाजाद भाई यूसुफ नजार से हुई थी, मगर अभी निकाह नहीं हुआ था। उन्हें अल्लाह की कुदरत से जो है वो अल्लाह की कुदरत से जो है वो सैयदा मरियम जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब उन यूसुफ को उस बात का पता चला तो यूसुफ ने ये मंगनी तोड़ दी, मगर ख्वाब में उसे एक फरिश्ता मिला। ये मैं ईसाइयों का अकीदा बता रहा हूँ, मुसलमानों का अकीदा ये नहीं है। मगर ख्वाब में उसे एक फरिश्ता मिला जिसने बताया कि मरियम पाकबाज औरत है और हर तरह के इल्जामात से बरी है, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ये काम हो रहा है, लिहाजा तुम ऐसी पाकबाज और पकीज़ा सीरत औरत को हरगिज ना छोड़ना। चनाचे यूसुफ नजार ने अपनी राय बदल दी और उसके बाद उसने यूसुफ ने सैयदा मरियम से शादी कर ली और औलाद भी हुई। अच्छा, ये जो है ना मुख्तलिफ बाइबल्स में इसका हवाला मिलता है। और तीसरा गिरोह जो है ना वो ऐसा भी है जो मोजज़ात का इनकारी है। जैसे कि पहले भी मैंने बात की थी कि मोजज़ात के इनकारी में से एक हमारा बड़ी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खां की है। तो खैर मुझे तो नहीं ये पता कि उन्होंने इस मोजज़ा का इनकार किया है कि नहीं किया, लेकिन आगे कुछ बातें आ रही हैं जिनके वो इनकारी हैं, वो भी खैर मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मोजज़ात के मुनकर हैं, वो कहते हैं कि सैयदना ईसा की बिन बाप की जो पैदाइश है वो इस बात के कायल नहीं है। वो मुख्तलिफ तावीलें पेश करते हैं।
وہ جو ہے نا جس کی دلیل نہ کسی بائبل میں ہے نہ کسی اور کتاب میں ہے، وہ خود ساختہ جو ہے وہ من گھڑت باتیں بتاتے ہیں۔ وہ طویل یہ بیان کرتے ہیں کہ مریم کی یوسف نجار سے جو ہے منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو یوسف مریم کے پاس یا مریم یوسف کے پاس گئی اور ان کے جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا بیٹا پیدا ہوا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ یہاں پر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کا جو قول ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ اللہ پاک کا قرآن جو ہے وہ سچ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تعویلیں سچ ہو سکتی ہیں، تو یہاں مریم علیہ السلام تو کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ تعویل بھی غلط ہے۔ تو یہ تین جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کون سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا فیکون، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے آگے چلیں نادر، یہاں سے پڑھے ذرا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، سکھائے گا اسے کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ چار چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سکھلائیں گے۔ یہ مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے، یہ ان کے جو ہے نا وہ معجزے ابھی بتائے جا رہے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تعلیم دیں گے الکتاب کی۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام دیں گے یا اللہ تعالیٰ انہیں سکھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ایک منٹ ٹھہریں، ہاں جی جی بالکل ایسے ہے جی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ جی یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ضمیر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا، یعنی اللہ تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی، تورات کی اور انجیل کی۔ اچھا اب غور کریں تو یہ جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو واو ہے نا، یہ واو جو ہے وہ واو مفسر ہے، یعنی بیان کرنے والی ہے کہ کتاب اور حکمت کیا ہے، کتاب اور حکمت کیا ہے۔ اصل میں یہاں پر چار چیزوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تورات اور دوسری انجیل۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جو کتاب ہے الکتاب، اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتبہ علیکم الصیام، فرض کر دی گئی ہے، تو فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ کتبہ علیکم القصاص، لکھ دیا گیا ہے تم پر قصاص، یعنی کتاب جو ہے وہ احکامات ہوتے ہیں، تو احکامات جو ہے وہ کس میں تھے؟ تو تورات میں۔ آپ نے سنا ہوگا، مووی بھی بنی ہوئی اس پر، 10 کمانڈمنٹس، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات، یہ تورات میں ہیں، 10 احکامات تورات میں ہیں۔ تو یہ الکتاب سے مراد جو ہے وہ احکامات ہیں، اور احکامات بیسیکلی اشارہ ہے کس کی طرف؟ تورات کی طرف۔ والحکمہ، اور حکمت جو ہے وہ اشارہ ہے انجیل کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تورات کی بھی تعلیم دیں گے اور انجیل کی بھی تعلیم دیں گے۔ تورات میں جو ہے وہ کتاب ہے، یعنی احکامات ہیں، اور انجیل میں جو ہے وہ حکمت ہے۔ تو یہ بیسیکلی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں پر چار چیزوں کا نہیں بلکہ دو چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ دو چیزیں تورات اور انجیل ہے۔ تورات جو ہے وہ احکامات کی طرف اشارہ ہے، انجیل جو ہے وہ حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں ہم، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ ایسے پڑھتے ہیں۔ رسولاً، اور رسول ہوگا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ اچھا، میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ جتنے بھی جو قتل ہوئے ہیں وہ رسول نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یعنی قتل ہونے والے جو ہے جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ نبی تھے، یعنی ان پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ نبی اور رسول میں فرق پتہ ہے کسی کو؟ کیا ہوتا ہے فرق؟ سر رسول جسے کتاب دے کے بھیجا جاتا ہے، جی نبی جو ہے وہ نئی شریعت نہیں لے کے آتے بلکہ وہ پرانے رسول کی شریعت پر جو ہے وہ عمل درآمد کراتے ہیں، اور رسول جو ہے وہ نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول تھے، اور زکریا علیہ السلام
اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے. زکریا علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ ان کا اعزاز تھا, یہ رسول تھے, اور اللہ نے کبھی کسی رسول کو شہادت نہیں دی اس طرح کی, یعنی قتل نہیں کروایا دوسرے لفظوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا. تو یہاں بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا. اچھا, اب درمیان میں نا تھوڑا سا سارا کچھ جو ہے وہ کٹ ہو گیا. یعنی آپ دیکھتے ہوں گے موویز میں بھی کہ ایک سین آ رہا ہے اور فوراً ہی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے فلیش بیک میں جاتا ہے اور دوسرا سین آ جاتا ہے. یا جو ہے وہ ایک مووی تھی, نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا, بیک ٹو دا فیوچر آئی تھنک سو, انگلش مووی ہے, وہ فیوچر میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا جو ہے وہ التفات, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسی طرح کے التفات جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی ہے. اور قرآن زیادہ پرانا ہے, موویز تو اب آ کے جو ہے نا بننی شروع ہوئی ہے نا. تو یہ گوروں نے جو موویز بنانی شروع کی ہیں, یہ بیسیکلی گورے بھی جو ہے نا وہ کسی الہامی کتاب کو ماننے والے ہیں نا, تو یہ انہی سے سب کچھ سیکھا انہوں نے. تو یہاں سب کچھ جو ہے وہ یہ بشارتیں دے دی گئی, بتا دیا گیا کہ یہ رسول جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے. اس کے فوراً بعد جو ہے سب کچھ جو ہے وہ 30 سال جو ہے وہ درمیان میں سے نکال دیے گئے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مخاطب ہو رہے ہیں. کیا انی یہ کہ بے شک میں قد یقیناً تحقیق جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیتیں ساتھ نشانی کے میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یعنی وہ 30 سال درمیان میں سے نکال کے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے رب کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں. انی کہ بے شک میں اخلق میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئت الطیر پرندے جیسی شکل فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں فیہ اس میں فیکون پس وہ ہو جاتا ہے بن جاتا ہے طیرم پرندہ بسم اللہ اللہ کے حکم سے. اچھا, ایک چیز اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے, دوبارہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی نبی یا رسول آتے ہیں نا, تو ان کے پاس جو معجزے ہوتے ہیں نا وہ اس جو ہے نا زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ جادو کا بڑا زور تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے اس طرح کے عطا ہوئے کہ جیسے جو ہے وہ لاٹھی کو پھینکا, لاٹھی سانپ بن گئی, ٹھیک ہے, ہاتھ جو ہے وہ بغل میں سے نکالتے ہاتھ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا, ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا دور جو ہے نا وہ چرچا تھا, طب جو ہے نا وہ اپنے عروج پر تھی, اور اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے گئے جس سے جو ہے وہ یعنی جو ایسی بیماریوں کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے جو ڈاکٹر سے اطباء سے یعنی طبیبوں سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے, وہ اب جیسے کہ یہ ایک طب کا ایک معجزہ ہے نا کہ مٹی کے ایک پرندے کی شکل بنائی, اس میں پھونک مارا اور وہ اصل میں پرندہ بن گیا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ چیز لازمی ذہن میں رکھیے گا, جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے معجزے کا بیان کریں گے وہاں بِإِذْنِ اللَّهِ ساتھ ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو آگے چلتے ہیں, میرے خیال سے ٹائم تھوڑا اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں درست کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو والابرص اور کوڑی کو وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو جو ہے وہ درست کر دیا کرتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا بندہ, اور مردے کو جو ہے وہ زندہ کر دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ بِإِذْنِ اللَّهِ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود کر رہے تھے. یاد رکھیے گا, معجزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے. نبی چاہے یا نہ چاہے, وہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب معجزہ صادر ہوگا, یاد رکھیے گا. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بما تأکلون اس کی جو تم کھاتے ہو وما تدخرون فی بیوتکم اور جو تم سب اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. انا فی ذالک بے شک اس میں لآیتن یقینا نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم سب مومن ہو. بس یہاں پر بات ختم کرتے ہیں, یہیں سے ہم جو ہے وہ سٹارٹ لیں گے نیکسٹ سیشن میں کل کے انشاءاللہ العزیز. آپ میں سے کوئی کویشچن ہے تو کر لیں, ویسے تو کویشچن کا ٹائم بھی نہیں بچا. تو کویشچن کرنا ہے آپ لوگوں نے, اس کو ریوائز ضرور کیجیے گا پلیز.